خوش آمدید لسنرز. Today I'm going to start episode number 4 of میرا عشق تیری جستجو by منتہا چوہان. اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جا کے ویڈیو کو لائک کر دیں. شہریار زین کے آفس آیا تھا. وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر زین سے مل کے بات کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا کہ شاید زین بات کو سمجھ جائے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. لیکن زین کا وہی رویہ دیکھ کر شہریار بہت دکھی ہوا تھا. وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنے کو تیار تھا. شہریار کو زین کے رویے پہ بہت دکھ ہوا. وہ دکھ سے آفس سے باہر نکلا. سر، ایک منٹ میری بات سنیں. ایک شخص شہریار کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا تھا. شہریار چوکا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. سر، یہ ایڈریس ہے. اس پتے پہ شام کو 5 بجے پہنچ جانا. ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں. وہ ایک چٹ بہت محتاط انداز میں شہریار کی طرف بڑھاتا وہاں سے ایک دم غائب ہوا. شہریار حیرت سے اس چٹ پہ لکھے ایڈریس کو دیکھتے باہر آ گیا. سین چینج. سگرا خالہ جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا جائے. آج شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں. ان کا اچھے سے ویلکم ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو. ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے سبحان سپاٹ لہجے میں بولا تھا. سگرا خالہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا. آپ پریشان نہ ہوں، تابی سے میں بات کر لیتی ہوں. اللہ نے پریشان خالہ کی مشکل حل کرنی چاہیے. ارے نہیں بیٹا، تابی سے تو میں خود ہی کہہ دوں گی، لیکن سبحان بیٹا بہت جلد بازی کر رہے ہیں. سگرا خالہ غمگین ہوئی تھیں. آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ اس گھر میں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے فیصلے وہی تو کرتے آئے ہیں. اب عادت ڈال لینی چاہیے آپ کو اس ہٹلر کی. منہ بگاڑتے ہوئے کہتی وہ ایک دم رکی تھی. سامنے ہی سبحان کھڑا کڑے تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہ کب واپس آئے؟ دھیرے سے بڑبڑائی تھی. مس سلا دی گریٹ، پلیز کم ٹو دی روم. ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہتا سلا کی جان نکال گیا. سلا نے بے بسی سے سگرا خالہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی. سلا پیر پٹکتی ہوئی روم میں آئی تھی. اندر آتے ہی روم پیچھے سے لوک ہونے کی آواز آئی تھی. سلا نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی. تین چین. شہریار، آپ پلیز ایسے پریشان نہ ہوں ورنہ سمیرہ کو کون سنبھالے گا؟ انوشے، میں ابھی سمیرہ سے مل کے آیا ہوں. وہ بہت پریشان ہے اور آج وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے اس کے سارے غم ختم کر دوں. شہریار بہت زیادہ اپسیٹ تھا. خوشی کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں. آپ حوصلہ رکھیں. آپ حوصلہ ہار گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سمیرہ کا کیا ہوگا؟ کیا ہوا سمیرہ کو؟ بھابھی؟ اچانک ہی پیچھے سے عمر کی آواز سن کر سلا نے فوراً فون بند کر دیا اور ہاتھ نیچے گرا لیا. دوسری طرف شہریار کو اسے یوں اچانک فون بند کرنے کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی. انوشے آنسو صاف کرتی ہوئی عمر کی طرف پلٹی تھی. کچھ بہانہ بناتی، لیکن عمر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے. سین چینج. سبحان کے ہاتھ میں گن دیکھتے سلا کا سانس تھما تھا. کیا کہہ رہی تھی باہر؟ ہٹلر؟ سبحان نے گن کا رخ سلا کی جانب کرتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا. نہیں. سلا کی آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی. سبحان اس کے بہت پاس آ گیا. سلا نفی میں سر ہلاتی ایک قدم پیچھے ہٹے. سبحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود کے قریب کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. کتنے دیپ جلے تھے سلا کی آنکھوں میں. سبحان سے چھپا نہ رہ سکا تھا. لونگ ہسبینڈ وائف کی ڈیل ہوئی تھی، ہے نا؟ سبحان آج اس کی سانسوں کو روکنے کے در پہ تھا. سلا بہت چھوٹے چھوٹے سانس لے رہی تھی یا شاید روک گئی تھی. سبحان سمجھ نہ سکا. مجھے تو لو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. سادہ انداز اپناتے ہوئے وہ سلا کی باقی کی سانسوں کو بھی سن کر گیا تھا. سانس لو. سبحان نے اسے مکمل سانس روکتے محسوس کیا تو ماتھے پر تیوری پڑی. سبحان کی اتنی سی قربت، اپنی کمر پہ اس کے ہاتھوں کا لمس، وہ کہاں سانس لیتی؟ سلا، سانس لو ورنہ یہ سانسیں میں بند کر دوں گا اور میرا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا. سبحان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا تو اس کی بات کا مفہوم سمجھتے تابی نے ایک دم سے لمبا سانس بھرا تھا. سبحان اس کے اس طرح کرنے سے زیر لب مسکرایا تھا. سلا کی نظروں نے اس کی مسکراہٹ کا طواف کیا تھا. گڈ گرل. آج مہمان آ رہے ہیں اور ان کے سامنے اچھے سے اپنی لونگ نیچر کا مظاہرہ کرنا ہے. سبحان نے پسٹل کو واپس پاکٹ میں رکھتے سنجیدہ انداز میں کہا تھا تو سلا نے اچھے بچوں کی طرح فورا اس بات میں سر ہلایا تھا. سبحان اپنی اسٹڈی روم کی جانب بڑھا پھر رکا. سلا، تابی اب یہاں کچھ دن کی مہمان ہے تو اس کا خیال رکھنا اور ایک اچھی بھابھی کی طرح پیش آنا. وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے کوئی بھی بری یاد لے کر جائے، چاہے وہ میری طرف سے ہو یا تمہاری طرف سے. بہت رسان سے سمجھایا اور بنا جواب سنے باہر نکل گیا. سلا نے لمبا سانس خارج کیا. اف، کیا انسان ہے یہ.
اس کے سامنے یہ دل آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے دھڑکنے لگتا ہے اور آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے ابھی نکل کے باہر آ جائے گا۔ جو بھی ہے بڑا ہی جادوگر۔ سلا نے آج ہی کے دن سبحان کو ایک اور نئے نام سے نوازا تھا اور مسکرا دی۔ سین چینج۔ بھابھی، مجھے صرف سچ سننا ہے پلیز، سب جاننا ہے مجھے۔ کوئی بھی بات نہیں ہے عمر، اور تم بھابھی پلیز سچ، عمر نے ٹوکا۔ انوشے کا سر جھک گیا اور پھر اس نے شہریار کے جانے سے لے کر اب تک کے سارے حالات سے عمر کو آگاہ کر دیا۔ عمر تو سکتے میں ہی آ گیا، اور اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اور وہ بے خبر تھا۔ بھابھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عمر کے لہجے میں دکھ تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ عمر شہریار نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کسی کو بھی پتہ چلے اور سب پریشان ہوں، اسی لیے وہ خود کیوں؟ سمیرہ آپی کے صرف وہی بھائی ہیں، میں کچھ بھی نہیں، تلخ لہجے میں بات کاٹی تھی۔ کیا آپ سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گھر سے دور ہے تو زندگیوں سے بھی نکال پھینکو اسے؟ عمر کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ عمر نے سختی سے آنکھیں موندی تھیں۔ عمر، میرے بھائی ایسا مت سوچو، جانتے ہو نا شہریار کی جان ہے تم میں اور سمیرہ میں، تم دونوں کو اگر کچھ بھی ہو تو سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہوتی ہے۔ انوشے نے عمر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھایا۔ بھائی کو ایٹ لیسٹ مجھے بتانا تو چاہیے تھا، نم لہجے میں کہتے وہ انوشے کو چپ کرا گیا۔ امی سے ملے اپنے روم میں؟ انوشے نے اچانک بات پلٹی۔ نہیں، ابھی ہی تو آیا ہوں اور اب جا رہا ہوں۔ ایک عزم سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ انوشے کو بری طرح سے چونکا گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہیں جہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ عمر کیوں پہیلیاں بجھا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ انوشے پریشان ہوئی تھی۔ ایک مان آپ نے اپنے شوہر کا رکھا، اب ایک مان آپ میرا رکھیں گی بھابھی۔ میرے آنے کے بارے میں آپ کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ عمر انوشے کو مشکل میں ڈال گیا تھا۔ عمر، انوشے بے بس ہوئی تھی۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی بھابھی، عمر نے ٹوکا تھا۔ انوشے نے سوالی نظروں سے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ میں یوکے جا رہا ہوں، لیکن یہ راز آپ کے اور میرے بیچ رہے گا۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ میں کہاں ہوں۔ عمر نے انوشے کو ساکت ہی کر دیا۔ وعدہ کریں بھابھی۔ عمر، شہریار وہیں ہے نا، وہ ٹھیک کر دیں گے سب، کیا تمہیں ان پہ بھروسہ نہیں؟ بھابھی، بھائی نے عرصہ لگا دینا ہے اس مسائل کو حل کرنے میں۔ آپ کا یہ سمجھدار دیور کچھ ہی دنوں میں مسئلہ سولو کر آئے گا، یقین رکھیں آپ کے شوہر سے پہلے واپس بھی آ جاؤں گا، عمر نے مطمئن انداز میں کہا تو انوشے زیر لب مسکرائی تھی۔ پھر میں یہ سمجھوں نا کہ آپ میرا بھرم رکھیں گی اور کسی سے بھی میرے بارے میں بات نہیں کریں گی؟ عمر نے انوشے سے وعدہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن امی سے تو مل لو۔ انوشے نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، ان سے ملا تو جا نہیں پاؤں گا، آپ ان کا خیال رکھیے گا، عمر کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سین چینج۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ گیٹ پہ شور سن کے سلا گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ میڈم جی، یہ شخص اندر آنے کی ضد کر رہا ہے، ہم نے منع کیا تو ہاتھا پائی پہ اتر آیا ہے، گیٹ کیپر نے غصے سے کہا تھا۔ سلا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ انکل آپ جائیں، میں بات کر لیتی ہوں۔ سلا نے چوکیدار کو وہاں سے ہٹایا تو وہ منہ بنا کے چلا گیا۔ واہ، کیا ہاتھ مارا ہے، کافی اونچا مرغا پھنسایا ہے، رمضان نے طنز سے کہا تھا۔ بکواس بند، اور کیوں آئے ہو یہاں؟ سلا نے غصہ دباتے سخت لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ میں کیوں آیا؟ وہاں ڈیرے پہ مجھے اپنے اس یار سے گولی مروا کے مرنے کے لیے چھوڑ آئی، اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا؟ اونچی آواز میں بولتا وہ سلا کو زہر لگا تھا۔ آواز آہستہ رکھو اور نکلو یہاں سے، ورنہ… سلا نے اسے گیٹ کا راستہ دکھایا تھا۔ ہاں ہاں چلا جاتا ہوں، میرے 20 لاکھ دے دو، چلا جاتا ہوں، احسان جتاتے کہا۔ کون سے 20 لاکھ؟ کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس، اب نکلو یہاں سے۔ سلا اسے سبحان کے آنے سے پہلے بھگانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی گھر میں آج مہمان آ رہے تھے، ایسے میں وہ کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، کون سے 20 لاکھ؟ بہت جلدی یادداشت نے کام کرنا بند کر دیا ہے، میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی پیسے، اگر ہوتے بھی تو تمہیں کبھی نہ دیتی۔ رمضان کو بھی اس کی بات پہ غصہ آیا تھا۔ ایک تو سلا نے اپنی ماں کو بھی وہاں سے نکلوا کے غائب کر دیا اور بہن کو بھی لے گئی، تو مجھے پیسے نہیں دے گی؟ رمضان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ رمضان کا پارا ہائی کر گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تو پچھتائے گی، روئے گی، لیکن وقت کو واپس نہیں پلٹ سکے گی۔ آپ دیکھ میں کیا کرتا ہوں، غصے سے دھمکی دیتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلا خاموشی سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ سین چینج۔ شہریار بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گیا تھا، لیکن کافی ویٹ کرنے کے بعد بھی وہ شخص نہیں آیا تو وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے کو ٹچ کیا تھا۔ سر، میرے پیچھے آئیں۔
وہ شخص کہتے ساتھ ہی آگے نکل گیا تو شہریار بھی سوچتا پیچھے پیچھے ہی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر آگے جا کے وہ ایک خاموش گلی میں گھس گیا تھا اور ایک عام سے ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ساتھ ہی شہریار کو اشارہ کیا۔ شہریار بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ بیٹھے سر، دھیمے لہجے میں کہا۔ شہریار سپاٹ انداز میں چیئر پہ بیٹھا۔ سر، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ مونا سے زین سر کا پیچھا چھڑانے میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ شہریار کو اس کا انداز بہت پر اسرار سا لگا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی ناگن ہے جس نے مجھے بھی ڈسا ہے۔ آگے ہو کے کہتا، اس کے لہجے میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ شہریار اسے دیکھے گیا تھا۔ میں اس کا پہلا شوہر ہوں۔ اب کے لہجے میں دکھ تھا۔ سین چینج۔ ارے بیٹا، اتنا تکلف کیوں کر دیا؟ آفاق انکل کی بیوی مسز آسیہ نے کھانے پینے کے انواع اقسام دیکھتے سبحان کو پیار سے ٹوکا تھا۔ آج مسٹر اینڈ مسز آفاق سبحان کے گھر مدعو تھے، ساتھ میں اسفندیار بھی تھا۔ پلیز آنٹی لینا، آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ سلا نے انہیں ایک پلیٹ پیش کی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی اور نیک ہیں آپ۔ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ ایک کیک کا پیس اٹھاتے ہوئے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، سلا نے گڑبڑا کے سبحان کی طرف دیکھتے مسکراتے کہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی ہے آپ دونوں کی۔ دل سے وہ ان کی تعریف کر رہی تھی۔ سلا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ارے بھائی، ہماری گڑیا کہاں ہے، ملواؤ گے نہیں؟ آفاق انکل نے تابی کا ذکر کیا تھا، کیوں نہیں، تابی کو لے آؤ۔ آفاق انکل کو مسکرا کے کہتے وہ دھیرے سے ساتھ بیٹھی سلا سے مخاطب ہوا تھا تو سلا فورا سے ہلاتی اٹھی، لیکن اتنے میں تابی خود ہی وہاں آ گئی۔ سگرا خالہ بھی اس کے ساتھ تھیں، شاید وہی اسے سمجھا کے اپنے ساتھ لائی تھیں۔ السلام علیکم۔ تابی نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ سادہ سے روپ میں وہ مسز آسیہ کو بہت بھائی تھی۔ فورا اٹھ کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ بیٹا یہاں آؤ۔ مسز آسیہ نے تابی کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اسفند نے بھی پسندیدگی کی نگاہ سے تابی کو دیکھا اور اس بات کو آفاق انکل اور سبحان دونوں نے نوٹ کیا۔ مسز آفاق تابی سے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگی۔ تابی گنے چنے جواب دیتی رہی، جبکہ ایک بار بھی نظریں اٹھا کے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی، لیکن ہمت جٹائے بیٹھی تھی۔ ارے بھائی سبحان، ہمیں تابی بہت پسند آئی ہے، اگر تم اجازت دو تو اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ مسز آسیہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھیں۔ تابی کا ہاتھ مسلسل ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ان کی بات پہ تابی نے حیرت سے پہلے انہیں دیکھا، پھر سامنے بیٹھے سبحان کو۔ سبحان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ ہاں سبحان، ہم خاص اسی مقصد سے آئے ہیں آج، اسی لیے ہمیں مثبت جواب دینا۔ ہمارا اسفند بھی تمہارے سامنے ہے۔ مسٹر آفاق نے مسکرا کے بیٹے کو دیکھا تھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ارے انکل، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، اسفند تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ سبحان کی بات پہ تابی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا بھائی بنا اس کی رائے لیے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اس کی مرضی کے لے لے گا ایک پل میں ہی۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دن دے دو، ہم آ کے رسم ادا کر لیں۔ مسٹر آفاق نے اگلا لائحہ عمل بتایا تھا۔ تابی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے یوں اچانک اٹھ کے جانے پہ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید شرما گئی ہے، مسز آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سبحان مسکرا بھی نہ سکا کہ اس کا دل اسے بے چین کر رہا تھا۔ سین چینج۔ عمر نے جیسے ہی UK ایئرپورٹ پہ قدم رکھا، ایک شخص جلدی میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ویلکم، ویلکم ٹو دی UK، وہ شخص بہت خوشی سے بولا تھا۔ عمر نے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ آپ ارسل ہیں؟ عمر نے تصدیق کی۔ جی، اس ناچیز کو AD یعنی ارسل ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں۔ بلال بھائی نے مجھے ساری ڈیٹیل دے دی ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب سے آپ کی ساری ٹینشن AD کی۔ AD نے عمر سے بیگ لیا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ عمر مسکراتا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ بہت باتونی تھا، عمر کو پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہریار کو اس شخص کی باتوں پہ یقین کرنے کو دل نہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا آپ یقین نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں فوٹوگرافز ہماری شادی کی۔ اس نے جیب سے نکال کے کچھ تصویریں شہریار کے سامنے رکھی تھی۔ شہریار انہیں دیکھنے لگا۔ ہماری لو میرج تھی۔ جس کمپنی میں میں MD کی پوسٹ پہ تھا، مونا وہاں جاب کے لیے آئی تھی۔ میں نے ہی اسے جاب دی، ہماری دوستی ہوئی، کب دوستی پیار میں بدلی پتہ ہی نہ چلا، اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ وہ بنگلہ دیش سے ہے اور میں پاکستان سے، ہم دونوں خوش تھے ایک ساتھ۔ میں نے اس محبت میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اس کی ایک اپاہج ماں تھی
जो इसके साथ रहती थी। मुझे इससे मोहब्बत थी, मैंने कभी एतराज़ ना किया। कुछ लम्हे इसने तौक़ुफ़ किया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये भरम इस दिन टूटा जब मैंने इसे किसी गैर की बाहों में देखा। इसके लहजे में दुख था। हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो जो मुझ पे प्यार नछावर करती थी, इसे मेरे वजूद से नफ़रत होने लगी। इसने मुझसे अलहदगी का मुतालबा किया था, मैं नहीं माना। फिर एक दिन मैं घर आया, इसकी माँ ज़मीन पे पड़ी थी, बेहोश। मैं इनके पास गया, इन्हें चेक किया, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी थी। इस वक्त मोना घर में दाखिल हुई और इसने मुझ पे इल्ज़ाम धर दिया अपनी माँ के मर्डर का। इसने पुलिस को भी कॉल कर दी। मैं वहाँ से बमुश्किल जान बचा के भागा था और अब तक पछताता फिर रहा हूँ। बहुत दफ़ा जी चाहा कि इस गुनाह की पोटली को मार फेंकूं कहीं, लेकिन मेरा पासपोर्ट सब कुछ इसके पास है। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। फिर एक दिन मुझे पता लगा इसने नया शिकार ढूंढा है, मिस्टर जैन। मैंने कई बार इनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरा। आज भी इनसे मिलने ऑफिस ही गया था, वहाँ आपको देखा, आपकी बातें सुनी। इस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं आपकी मदद करूँगा, जिससे आपका मसला भी हल हो जाए और मेरा भी। इस शख्स ने पूरी कहानी शहरयार को सुना दी। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? सर, जैसे आप कहेंगे करूँगा। बस मुझे इस नागिन को सज़ा दिलानी है और अपना पासपोर्ट लेना है, वो शख्स फ़ौरा बोला था। शहरयार फैसला ना कर पा रहा था कि इस पे यकीन करे या ना। तुमने सब कुछ बताया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। जुल्फ़ी, मेरा नाम जुल्फ़ी है। नाम बताते इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। शहरयार को इसकी आवाज़ की कपकपाहट चौंका गई थी। सीन चेंज। आज तो जो हुआ सो हुआ। आज के बाद मुझे वो शख्स गेट के आसपास भी नजर न आए, समझे? चौकीदार से रमज़ान की आमद का पता चलते ही सुभान ने चौकीदार को आड़े हाथ लिया था और सिक्योरिटी भी मज़ीद सख्त कर दी थी। वो रमज़ान की वजह से घर वालों को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता था, जबकि अब वो मासूम सी प्यारी सी सहर इसे भी बहुत अजीज़ हो गई थी और सिला के लिए भी इसे फ़िक्र होने लगी थी। सिला वो पहली लड़की थी जिसने सुभान के दिल के तारों को छेड़ा था, जबकि ये हकीकत भी इस पे आश्कार हो गई थी कि वो मजबूरी में उमर से रिश्ता जोड़ रही थी। इसके बाद से इसके दिल में जो सिला के लिए मैल था, वो भी जाता जा रहा था। लेकिन वो सुभान ही क्या, जो अपने दिल के आगे घुटने टेक दे। सीन चेंज। ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, जबकि आप जानते हैं मुझे आगे पढ़ना है। फिर कैसे? ताबी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। घुटनों में सर दिए वो काफ़ी देर से रोए जा रही थी। उमर, कहाँ हो तुम? प्लीज़ आ जाओ। मैं कैसे किसी और से? या अल्लाह, कैसी आजमाइश है ये। ताबी ने पास पड़ा हुआ मोबाइल उठाया, एक बार फिर उमर को कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद आ रहा था। आंसू पोंछते मोबाइल वापस से रख दिया। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं भाई को? एक जंग चल रही थी इसके अंदर। सीन चेंज। जेल से बाहर निकलने पर वो दोनों बहुत खुश थे। वैसे आपस की बात है, हमारी ज़मानत किसने कराई है? और जैदी का, इसका तो पता ही नहीं लगा कि वो कब बाहर निकला, कहाँ गया। हाँ यार, बड़ा ही कोई बेवफा निकला है वो टिड्ढा। शम्स ने भी समीर की हाँ में हाँ मिलाई थी। सर आए, बॉस आपका वेट कर रहे हैं, एक आदमी ने मौज़ब अंदाज में पास आके कहा था। तो वो एक दूसरे को देखते इस आदमी के साथ हो लिए। कहीं हमारा क्राइम पार्टनर वापस तो नहीं आ गया? के समीर ने सरगोशी की। मुझे भी यही लगता है, के ही होगा। चलो मिल लेते हैं अपने क्राइम पार्टनर से। वो दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की जानिब चल दिए, कि जाने समझे बगैर कि वो सफ़र इनका आखिरी सफ़र भी हो सकता है। सीन चेंज। मुसलसल इधर से इधर चक्कर लगाती सिला कोई 20 बार फ़ोन चेक कर चुकी थी। आज इसने अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना था और इसके लिए इसने सुभान से हॉस्पिटल का एड्रेस मांगा था मैसेज पे। मैसेज सीन हो गया था, लेकिन रिप्लाई नहीं आया था। शायद वो बिज़ी था, वरना लाजमी जवाब देता, चाहे इसे डांट ही देता। तभी कॉल ने इसे चौंकाया। डरते डरते इसने फ़ोन कान से लगाया था। हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी। थोड़ी देर में ड्राइवर और गार्ड्स पहुंच जाएंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे। याद रखना, सिर्फ आधा घंटा होगा, जो कहना सुनना हो कह सुन लेना। दोबारा कॉल करूं तो घर पे हो। बिना सिला के सुने वो सिर्फ अपनी कहे फ़ोन बंद कर चुका था। सही कहती हूँ मैं, हिटलर ही है ये। ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती वो नीचे आई थी। वो शहर को फ़िलहाल साथ नहीं ले जाना चाहती थी, वो शहर के लिए बहुत हसास थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? सगरा खाला ने सिला को परेशान देखा तो पूछ लिया था। नहीं खाला, बल्कि मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी है। शहर के लिए फ़िक्रमंद हूँ। अरे बेटा आप जाओ, शहर के साथ मैं हूँ ना, और शहर घर में ही है, आप काम निपटा आएँ। खाला ने झूला झूलती शहर की तरफ प्यार से देखते हुए कहा था।
ओह थैंक यू सो मच खाला, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस आप इसे अकेला ना छोड़ना। खाला ने इन्हें तनबी की थी, बेफिक्र होके जाओ। बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई थी। सिला जल्दी से शहर के पास गई थी, इसे अपने जाने का बताया। आप ही मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो भी तैयार हो गई थी जाने के लिए। गुड़िया जानी, आप ही काम से जा रही हैं ना, और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आपने अपना ख्याल रखना है बहुत, ओके। शहर ने इस्बात में सर हिलाया। वो बचपन से ही ऐसी थी, जिसने कभी कोई जिद न की थी। सिला शहर को प्यार करती हुई बाहर निकली। शहर की नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया। सिला भी मुड़ मुड़ के इसे देखती रही और मुस्कुराती हुई बाहर आई, और इसकी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल पड़ी थी। सीन चेंज। ओहो ये तो ख़त्म है। रात के खाने की तैयारी करते खाला ने माथे पे हाथ मारा था और सामान का थैला उठाए बाहर जाने का इरादे से निकली थी। दादू, आप कहाँ जा रही हैं? शहर ने रोका था। बेटा बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान ख़त्म हो गया है, वो लेना है। दादू मैं भी आपके साथ चलूँ? शहर ने बहुत प्यार से पूछा। अरे बेटा आप घर रहें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। दादू मैंने भी जाना है, आइसक्रीम खानी है मैंने। कोई भी मुझे कहीं नहीं लेके जाता। शहर उदास हुई थी। ऐसी बात नहीं है बेटा, आपकी आप ही आएंगी ना तो वो परेशान हो जाएंगी। सगरा खाला ने टालना चाहा था। मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं पता। थोड़ा खफा हुई थी। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी आप ही से पूछ लूँ। नहीं, वो तो नाराज़ हो जाएंगी। नहीं, वो मुझे जाने ही नहीं देंगी। आप इनसे नहीं पूछें प्लीज़, हम इनके आने से पहले ही वापस आ जाएंगे ना। खाला को इस मासूम के चेहरे की खुशी मसरूर कर रही थी। अच्छा बाबा चलो, लेकिन वादा करो मेरे साथ साथ ही रहोगी वहाँ। आपके साथ ही रहूँगी, अब चले भी। शहर ने खाला का हाथ थामा था और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे, और खाला इसे ऐसे देख के खुश हो रही थी। गाड़ी में बैठते ही शहर की खुशी दीदनी थी। कुछ ही देर में वो करीबी मार्केट में पहुँच गए थे। हम बस 10 मिनट में आते हैं, तुम यहीं वेट करो, खाला ने ड्राइवर से कहा था, और शहर का हाथ थामे नीचे उतर गई थी। इतनी बड़ी मार्केट शहर पहली दफ़ा देख रही थी, हर चीज़ थी वहाँ। दादू यहाँ कितना कुछ है ना। इधर उधर देखती वो बहुत खुश हो रही थी। मेरी बेटी ने क्या लेना है? खाला ने इसे प्यार से पूछा था। मैं ले लूँ दादू, आप मुझे ले देंगी? इसने आंखें फैलाते हुए हैरत से पूछा। हाँ बेटा ले लो, जो लेना है मेरी प्यारी बेटी ने। वो खुश होती बच्चों के कॉर्नर की तरफ चल दी थी। खाला भी साथ साथ रही थी, इस बात से अनजान के कोई है जो इनके ताक़ब में है। ढेर सारे सामान लेके वो खुश खुश मार्केट से निकली थी। इन्हें मार्केट से निकलता देख ड्राइवर फ़ौरन से इनकी तरफ लपका था और सारा सामान लेके गाड़ी की जाने बढ़ा। दादू आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। सिला आप ही के लिए चूड़ियाँ ली, इन्हें बहुत पसंद हैं चूड़ियाँ, लेकिन इन्होंने पहनना ही छोड़ दी। लेकिन अब मैं खुद ही इन्हें पहनाऊंगी। और वो जो चादर है ना मोतियों वाली, वो मैंने मम्मा के लिए ली है। जब इनसे मिलने जाऊंगी ना तो इन्हें दूंगी। आज खुशी से वो चहके जा रही थी। और मेरी बेटी ने अपने लिए क्या लिया है? ओ याद आया, आइसक्रीम लेनी थी मैंने, ली ही नहीं। इर्द गिर्द देखा, दूर रोड के पार आइसक्रीम पार्लर नजर आया था। खुशी के जज्बे की रो में बहती वो इस तरफ बढ़ी। खाला ने इसे आवाज़ें दीं, लेकिन वो निकलती चली गई। रश और गाड़ियों के बीच में से निकलना इनके लिए मुश्किल था। पलट के ड्राइवर को देखा कि इसे शहर की तरफ भेजा था, लेकिन इन्हें ड्राइवर कहीं भी नजर न आया था। जबकि ड्राइवर सामान गाड़ी में रखते वहीं किसी के सर में डंडा मारने की वजह से बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो आइसक्रीम लेके पलटी, इसके चेहरे पे दुनिया जहान की खुशी थी, जिसे इसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपनी गर्दन पे जलन का एहसास हुआ। जलन बढ़ी, कान और कंधे पे भी जलन बढ़ी थी। बेइख्तियार इसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिरी। खाला जो इसे ही देखे जा रही थी, इसकी इस हालत पे वो अफरा तफरी में इसकी तरफ भागी थी और ट्रैफिक का भी ख्याल न किया। एक गाड़ी से इनकी टक्कर हुई और वो दूर जा गिरी। आंखों के सामने वो मासूम दर्द से तड़पती रोती बिलखती नजर आई थी, लेकिन वो चाह के भी ना उठ पा रही थी। लोगों का एक हजूम लग गया था। कुछ लोगों ने खाला को उठाने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी तरफ वो मासूम दर्द से बेहाल तड़प रही थी। उफ, देखो तो क्या हालत हो गई है। हाँ शायद तेजाब था बेचारी। वो मासूम जमीन पे ढैसी गई थी। किसी ने भी आगे बढ़ के इसे उठाने की कोशिश न की। वो आसमान की तरफ देखती, आंखों में आंसू लिए दर्द सहते सहते आंखें मूंद गई। कॉल दी एम्बुलेंस, किसी ने चिल्ला के कहा था, लेकिन शायद बहुत देर हो गई थी। सीन चेंज। शहरयार इस शख्स का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले आया था। अब इसने अगला लाहे अमल तैयार करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस लम्हे अनुषा की कॉल आई थी।
اس سے گھر کا حال احوال پوچھا اور ادھر جو آج زلفی سے بات ہوئی تھی وہ انوشے کے گوشے گزار کر دی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کروں۔ ایک دل کہتا ہے اس پہ اعتبار کر لوں لیکن پھر دل مانتا بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیں، راستہ اللہ خود بنائے گا، انوشے نے تسلی دی تھی۔ فون بند کرتے ہی شہریار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ واقعی خدا نے راستہ دکھایا تھا تو انشاءاللہ منزل پہ بھی پہنچائے گا۔ سین چینج۔ آپ اب ٹھیک ہیں نا؟ صلہ نے عابدہ بیگم سے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھیں اور ان کا بہت اچھے سے علاج جاری تھا اور سیکیورٹی بھی بہت سخت تھی۔ شکر ہے اللہ کا بیٹا، کوئی نیکی کام آ گئی ہے جو اتنا اچھا انسان ہماری زندگی میں آیا ہے۔ سبحان کے لیے عابدہ بیگم کا دل بہت خوش تھا۔ صلہ نے گہری سانس لی تھی۔ آپ کو وہ اچھا لگا؟ صلہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے صلہ، اس کی قدر کرنا۔ میں تو تمہارے بابا کی قدر نہ کر پائی، آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن تم ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کرنا، اس کا ساتھ نبھانا، اس رشتے کو ہمیشہ مضبوط رکھنا۔ وہ ماں تھی، ٹھوکر کھا چکی تھی، بیٹی کو نصیحت ہی کر سکتی تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، میں پھر آؤں گی۔ صلہ وہاں سے اٹھی تھی۔ اگلی بار سحر کو بھی ساتھ لے کے آنا، بہت یاد آ رہی ہے اس کی۔ کیسی ہے وہ؟ وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے، انشاءاللہ اگلی بار ساتھ لے کر آؤں گی۔ سحر کے ذکر پر صلہ کا لہجہ خود بخود ہی میٹھا ہو گیا تھا۔ باہر نکلتے گاڑی میں بیٹھتے وہ سحر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ سحر ہی تو اس کے جذبے کی وجہ تھی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو اس کے موبائل پہ بیل ہوئی تھی۔ سبحان کے نمبر کو دیکھ کے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہیلو، آ رہی ہوں گھر، اتنی بھی کیا بے اعتباری، نروٹھے پن سے کہا تھا۔ صلہ ایک دم چپ ہوئی۔ سبحان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اسے لگا جیسے پگھلتا سیسا اس کے کانوں میں اڈیل دیا ہو۔ کہاں؟ ڈرائیور سے گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑنے کو کہا۔ دل تھا کہ بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں وہ سحر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سبحان نے اسے ساری بات نہ بتائی تھی، لیکن یہی بات کہ سحر ہاسپٹل میں ہے اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ سین چینج۔ علی بخش، علی بخش، مجھے بچا لو، چھپا لو کہیں۔ رمضان گھبرایا ہوا تھا۔ علی بخش کے ڈیرے پہ پہنچا۔ کیا ہوا؟ اب کیا کر آیا ہے تو؟ علی بخش اسے دیکھ کے منہ بنانے لگا تھا۔ بس بس مجھے بچا لے، تو دوست ہے نا میرا، دوستی کا حق ادا کر اور مجھے چھپا لے کہیں۔ رمضان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ بہت بڑا کھیل کھیل آیا تھا وہ، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے سحر نے دیکھ لیا تھا۔ جب رمضان نے اس پہ تیزاب پھینکا تب اس کی پیٹھ نہیں تھی۔ رمضان نے تو اس کے منہ پہ تیزاب پھینکنا چاہا تھا، پر اسی لمحے وہ پلٹی تھی۔ اس کی تڑپ پہ وہ وہیں سختے میں آ گیا اور اس نے پلٹ کے دیکھا تھا اور رمضان اسی لمحے ہڑبڑی میں وہاں سے بھاگا تھا اور اب چھپتا چھپاتا علی بخش کے ڈیرے پہ پہنچا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا اندر جا، تیرے چھپنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ علی بخش نے اسے اندر بھیجا تھا، وہ فوراً اندر بھاگا۔ علی دادا، کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ بھول گئے اس کی وجہ سے ہمارے ڈیرے کا کیا حال ہوا تھا؟ اس کے ایک بندے نے اسے پرانی بات یاد دلائی۔ میں کیا پاگل ہوں؟ تو پتہ کر یہ کیا کر کے آیا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ علی بخش سوچتے ہوئے بولا۔ وہ اب رمضان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.